اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑی خوبصورت انہوں نے اگزامپل بھی دے دی. خوشی ندیم صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے اور یہ زیادہ بہتر یہ جنریشن جو ہے ریلیٹ کر سکے گی کہ جب بھی آپ مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, جس طرح سے ابھی علامہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ وہاں پہ شاید آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے, آپ ترقی نہیں کر پائیں گے اگر آپ قرآن سنت کی بات کر رہے ہوں, اور ٹیکنالوجی یا ماڈرن ایج جو ہے اس کو اس سے لنک نہیں کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ابن سینا, ابن خلدون, بہت مثالیں موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ابھی اس میں اتنا زیادہ ڈفرینس کیوں آ گیا ہے؟ کیوں ہمیں یہ دونوں چیزیں پولز اپارٹ لگنے لگ گئی ہیں؟ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب. وہ ایشوز جو ایک تاریخ کی امانت ہیں, تاریخ اس کے بارے میں اپنا فیصلہ دے چکی ہے, ہم اپنا بہت سارا وقت اس کو صحیح کرنے میں گزار دیتے ہیں. بالکل. پاکستان کیوں بنا تھا, اسلام اس کا مقصد تھا یا نہیں تھا, یہ اس طرح کی بحثیں ہیں جو نظری بحثیں ہیں, علم کی دنیا میں ہوتی ہیں, یونیورسٹیز میں ہوں گی, کسی تھنک ٹینک میں ہوگی. لیکن جو اصل سوال جو ہمیں درپیش ہے, جو غور کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں ریاست بنتی کیوں ہے. بالکل ٹھیک. وہ قومی ریاست ہو, وہ مذہبی ریاست ہو, اسلامی ریاست جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بنتی کیوں ہے. اگر آپ پولیٹیکل سائنس میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ کا وجود بہت پرانا نہیں ہے, یہ اس کی عمر بہت کم ہے. اسٹیٹ کا وجود کیوں ضروری سمجھا گیا لوگوں نے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کمزوروں کو ایک ایسے پولیٹیکل آرگنائزیشن کی ضرورت تھی جس میں ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو سکے. انسان کی تاریخ میں طاقتور کو کبھی ریاست کی ضرورت نہیں پڑی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان کا تحفظ کر سکتا ہے, وہ اپنے مال کا تحفظ کر سکتا ہے, اپنی عزت و آبرو کا تحفظ کر سکتا ہے. مسئلہ تو ایک عام آدمی کا ہوتا ہے کہ جس کی عزت کو, جس کی جان کو, جس کی مال کو طاقتور طبقات سے خطرات ہوتے ہیں. کمزور طبقے کے لیے ریاست چاہیے, تو اس کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ریاست کی ضرورت ہوتی ہے. اب اسی لیے ریاست بنتی ہے. چنانچہ اگر ایک اسلامی ریاست بھی بنے گی تو وہ بنیادی طور پر ان چیزوں کا خیال رکھے گی جس کو ہماری روایت کے اندر مقاصد شریعت کہا جاتا ہے, یعنی جان کا تحفظ, مال کا تحفظ, عزت و آبرو کا تحفظ, مذہبی آزادی کا تحفظ, عزت نفس. یعنی یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا خیال رکھا جائے گا. اور ہمارے اسکالرس نے, علماء نے اس فہرست کو طویل کر دیا بہت. ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے اس پہ جو کتاب لکھی ابھی مقاصد شریعت پہ, اس کی بہت طویل فہرست ہے اور اس میں تمام بنیادی حقوق شامل ہیں. تو اب اگر آپ مسلمان ہیں اور اسلام کی روشنی میں ریاست بنائیں گے تو بھی یہ مقاصد آپ کے پیش نظر ہوں گے جن کو آپ مقاصد شریعت کہہ رہے ہیں. اگر آپ ایک سیکولر اسٹیٹ بھی بنائیں گے تو اس کے اندر بھی یہی مقاصد ہوں. امریکہ کی ریاست ہو, برطانیہ کی ریاست ہو, اس میں بھی یہی ہوگا کہ ریاست, وہ لوگ عمل پہ چلے گئے, ہم نہیں گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ نظریاتی نہیں ہے. جس ملک کے اندر 98% کم و بیش یا 97% لوگ مسلمان ہوں, اس میں اسلام کو خطرہ نہیں ہے. اتنے بڑی تعداد میں جب لوگ اسلام پر عمل کرنے والے ہوں تو کوئی دنیا کی طاقت اس مذہب کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کیا وہ بنیادی کام کر رہی ہے جس کے لیے وہ قائم ہوئی تھی؟ معاشرہ کیا ان اقدار کی حفاظت کر رہا ہے جس کی اس کی ذمہ داری تھی؟ یہ کام نہیں ہوا. ہم ان بحثوں میں الجھتے رہے جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی ریاست کا جو تصور ہے وہ دنیا میں ایک واحد اسٹیٹ ماڈل قومی ریاست کا ہے. ورلڈ وار کے بعد جو نیا ورلڈ آرڈر آیا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو قومی ریاست ہی واحد ماڈل ہے. اب پاکستان جیسی ریاست جو یہ کہتی ہے کہ وہ نظریاتی ریاست ہے, تو اس کو یہ ایشو درپیش ہوا کہ وہ جو اس کے اسلامک پرسیپشنز ہیں اس کو کیسے اسٹیٹ کے ساتھ جوڑے. اس کے لیے ہماری ایک تاریخ ہے. قرارداد مقاصد سے لے کر 1973 کے آئین تک ہم نے ایک سفر طے کیا ہے جس کے اندر ہم نے, آپ یوں کہیے کہ قومی ریاست کے ماڈل کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی ہے. اور 73 کے آئین میں چونکہ قومی ریاست جو جس کو ماڈرن اسٹیٹ کہتے ہیں وہ ایک سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے جس کو آپ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں.